اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرین۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کی تکذیب کرے جب سچ اس کے پاس آ گیا ہو۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور قرآن کو نہ ماننے والوں اور اس کی تکذیب کرنے والوں کا رد ہو رہا ہے، اور انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ گویا ان کو کافر بھی قرار دیا گیا اور جہنمی بھی قرار دیا گیا اور سب سے بڑا ظالم بھی قرار دیا گیا۔ آگے چلیے جی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی کامل متقی ہیں۔ اور جو سچ لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی، وصدق به، اور ان کے لائے ہوئے کی یا اس لانے والے کی تصدیق کی، یہ جو بھی تصدیق کرے اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس تصدیق میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سچ لے کر آیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ ابن جریر حدیث نمبر 23214 23214 ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اے لوگو جب مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تو تم نے مجھے جھوٹا کہا۔ وقال ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر نے کہا کہ سچ فرماتے ہیں۔ وواصانی بنفسہ ومالہ، اور ابو بکر نے میری خدمت اور مدد کی اپنی جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، لوگو کیا تم میری خاطر میرے یار کو رہنے دو گے؟ بخاری 3661 3661 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں جس آسمان میں سے بھی گزرا ہر آسمان میں میرا نام لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، اور میرے ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوتا تھا۔ ابو یعلا 6600 6600 جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو مشرکین مکہ نے اس پر اعتراض کیا اور انکار کیا، اور ابو بکر صدیق سے جا کے ملے کہ یہ دیکھو تمہارا یار کیا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے یار نے کہا ہے تو یہ ضرور سچ ہے، میں تو روزانہ اس کی آسمان سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ فلذالک سمی ابو بکر صدیق، یہاں سے ابو بکر کا نام صدیق پڑا تھا۔ مستدرک حاکم 4462 4462 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ بخاری 3675 3675 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، یہی صلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ جو وہ چاہیں گے رب کے ہاں ملے گا۔ آگے چلیے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون،
تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان کا وہ برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کا ثواب دے ان کے بہترین کاموں کے باعث جو وہ کرتے تھے۔ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کر دے گا، اور اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا رویہ ہے نا، گناہوں پہ پردہ اور نیکیوں پر اجر۔ اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خواہ مخواہ بنا کے اپنی طرف سے گرفت۔ کیا یہ لوگ خدا بند قدوس ہیں؟ انہوں نے حساب لینا ہے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ اللہ کے سوا اپنے دوسرے معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ آیت کے 3 اجزاء ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ نمبر 2، آپ کو اللہ کے علاوہ لوگوں سے اور بتوں سے یہ لوگ ڈراتے ہیں۔ نمبر 3، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو الفاظ ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں۔ اب قرآن میں پہلے یہ الفاظ موجود ہیں، دوبارہ مرزے پر بقول اس کے نازل ہوں۔ آپ نے ان سے اگر واسطہ پڑھا ہے تو یہ اپنے گھروں میں بھی انہوں نے یہ جملہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنی انگوٹھیوں کے اوپر بھی کندہ کرا کے یہ الفاظ انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ختم نبوت کے منکرین نے اس کو اس اعتبار سے بڑی اہمیت دیتے ہیں یہ لوگ۔ چلو الفاظ قرآن کے ہیں، ایک الگ پہلو ہے، لیکن جس غلط فہمی میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس کا ازالہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں لوگ خواب میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، اس کی کوئی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے، اور یہ ایک مرزا نہیں، آپ لوگوں نے بھی کبھی خواب میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، کبھی سورۃ کوثر پڑھی ہوگی، کبھی کوئی آیت پڑھی ہوگی، تو اس کے آگے پھر اکارڈنگلی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن جس بندے کے دماغ میں انکار ختم نبوت کا کیڑا پہلے سے بیٹھا ہوا ہو، وہ اس کو وہی رنگ دے گا جو ایک جھوٹے آدمی کا کام بنتا ہے۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ اور جسے اللہ ہدایت فرمائے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ بہت غلبے والا انتقام لینے والا نہیں؟ جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ پچھلی آیت اس کے اندر الفاظ ہے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اس میں الفاظ ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فرمائیے پھر بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکیں گے؟ آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ جو چاہے یہ اس کا برعکس نہیں کر سکتے۔ آپ کو سورۃ فاتح کی تفسیر میں ایک حدیث لکھائی گئی تھی، یہاں پھر اس کا موقع بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا یا غلامو، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا، اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی طرف کامل متوجہ رہ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگ تو اللہ سے مانگ۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وعلم، جان لے، ان الامت لو اجتمعت، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں، علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تیرا فائدہ کرنا چاہیں سارے لوگ تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر سارے لوگ تیرا نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور لکھائی خشک ہو چکی ہے۔ ترمذی 2516، سند صحیح ہے۔
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فرما دیجئے اے میرے منکر لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں تو عنقریب تم جان لوگے۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وہ کون ہے جس پر اسے رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور اس پر دائمی عذاب اترے گا؟ چلتے جائیے۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ لوگوں کے لیے آپ پر قرآن اتارا، تو جس نے ہدایت قبول کی تو اپنے ہی نفع کے لیے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری، یہ پہلا جزو ہے۔ جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، یہ دوسرا جزو ہے۔ جو گمراہ ہوا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، یہ تیسرا جزو ہے۔ اے محبوب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ چوتھا جزو۔ چلیے۔ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جنہیں موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم فرما دیا، اور دوسری کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ روح قبض کرتا ہے موت کے وقت، لیکن وہ مرتی نہیں ہے نیند کے وقت۔ موت کے وقت روح قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت وہ مرتی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت اور نیند دونوں وقتوں میں روح قبض کر لی جاتی ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ موت والے کے لیے موت ہوتی ہے اور نیند والے کے لیے موت نہیں ہوتی۔ آگے یہ نقطہ اگلی بات میں بالکل واضح ہو رہا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آئی ہوتی ہے اسے روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور وہ جو دوسری نیند والی ہوتی ہے اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو دونوں پکڑی گئیں، موت والی ہولڈ ہو گئی اور نیند والی واپس ہو گئی۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ وہ کیا ہے؟ جب تک اس کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تلتقی ارواح الاحیاء والاموات فی المنام، زندہ اور فوت شدہ لوگوں کی روحیں نیند میں ملاقات بھی کرتی ہیں، مرے ہوئے کی روح اور سوئے ہوئے کی روح۔ فیتساءلون بینہم، آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، سوال جواب بھی کرتی ہیں۔ فیمسک اللہ ارواح الموتیٰ، اور ان میں سے مرے ہوئے لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ ویرسل ارواح الاحیاء الی اجسادہا، اور زندہ لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس ان کے جسموں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ طبرانی صغیر 122۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر سونے لگو تو اپنے چادر کے اندرونی حصے سے ہی اپنے تہہ بند کے ساتھ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ بستر کو جھاڑ کے سونا سنت ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کیڑا پتنگا گرا پڑا ہو، فإنہ لا یدری ما خلفہ علیہ، کوئی پتہ نہیں اس پر کوئی چیز پڑی ہو، گری ہوئی ہو۔ ثم یقولو، پھر بندہ یہ کہہ کے سوئے، بسمک رب ودعت جنبی وبک ارفعہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو گرایا ہے اور تیرے نام سے اسے اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر تو نے میری روح کو روک لیا تو اس پر رحمت کرنا۔ وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اس کی حفاظت کرنا، اگر تو اسے واپس بھیجے، نیند کے بعد مجھے زندہ کر دے، جاگنے کی توفیق دے دے، تو پھر میری روح کی حفاظت کرنا اس طریقے سے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بخاری 6320 6320۔ سونے جاگنے کی دعائیں الگ وہ لوگ جانتے ہیں یا بیان ہوتی رہتی ہیں، یہاں روح کے نیند کے وقت نکل جانے اور واپس آنے کے حوالے سے حدیث آپ کو نوٹ کرائی۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ فرمائیں کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ اللہ کے علاوہ آپ نے
معبود، شفیع، سفارشی بنا لینا، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ان سے مراد بت ہیں، کیونکہ شفاعت انسان تو کریں گے، لہذا یہاں پر شفاعت کرنے والے ظاہر ہے کافروں کی شفاعت کرنے والے مراد ہیں اور وہ بت ہیں۔ جی قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سب شفاعت، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ شفاعت اس کے بس میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اس کا اجازت نامہ دے، اس کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ چلیے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نفرت کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے معبود ہیں تو ناگہاں وہ خوش ہوتے ہیں۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ عرض کیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، ہر غیب اور آشکارا کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ہر اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے میرے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کو بنیادی طور پر کھڑا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، غیب اور شہادت کا علم رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی اب تفسیر ہو رہی، یہ آیت حضور نے پڑھی۔ اچھا اب فرمایا اہدنی، مجھے ہدایت دے، لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اس معاملے میں جس معاملے کے اندر لوگوں کے اندر اختلافات ہوئے، اختلافی معاملات میں مجھے صحیح رخ عطا فرما اپنے اذن کے ساتھ۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ہدایت دیتا ہے۔ مسلم 770 770۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے برابر، تو اسے قیامت کے دن برے عذاب سے رہائی کے بدلے میں ضرور دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے۔ بدا لہم، ظاہر ہوگا۔ آگے چلیے، اس طرح کی آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے لیے ان کی وہ برائیاں ظاہر ہوں گی جو انہوں نے کی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف ایک علم کی بنا پر ملی ہے، بلکہ در حقیقت یہ آزمائش ہے، مگر ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشکل کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور جب آسائش ملتی ہے تو اپنا کمال قرار دیتا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ آگے چلیے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ تو پہنچا انہیں وبال ان کے برے کاموں کا، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں عنقریب انہیں پہنچے گا ان کے برے کاموں کا وبال، اور وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ جی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچا، اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا۔ آگے جی۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔
کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کوئی بندہ امیر ہے اور کوئی بندہ غریب ہے، یہ کسی بندے کے اپنے بس سے نہیں ہے۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں امیر بنوں، تو کیوں نہیں بنتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا اولم یعلموا، انہیں کوئی نہیں سمجھ آ رہی، اور آخر میں فرمایا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو زیادتیاں کر چکے اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیں تو ہم نے تو قتل بھی کیے، برائیاں بھی کیں اور کثرت سے کیے یہ سارے کام، تو فَأَتَوْا مُحَمَّدًا فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ سمجھائیں کہ ان لما عملنا کفارتاً، کیا ہمارے جو کیے ہوئے کرتوت اور اعمال ہیں ان کا کوئی کفارہ ہے؟ ان کا کیا بنے گا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورۃ فرقان کی آیت نمبر 68 اور یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بخاری 4810 4810۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب کرے اور اس دین کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر دین اسلام کے دفاع پر کام کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی پیش ہوگا، میرے سامنے بھی پیش ہوا تھا کہ جی ہم مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ یہ نہ سوچیں کہ یہ وقت گزر گیا اور وہ اس وقت تھا، نہیں، یہ وقت وہ تو اور تھا، لیکن یہ سوال اب بھی ہے۔ یہ UK سے مجھے سوال آیا تھا، پھر میں نے ان کو جوابات لکھ کے بھیجے تھے، اور عمر بن عاص والی وہ حدیث بھی لکھ کر بھیجی تھی جس میں انہوں نے حضور سے بیعت کرتے وقت کہا تھا کہ پہلے میری بخشش پھر بیعت، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب بندہ کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صاف اس موضوع کے اوپر وہ حدیث موجود ہے، تو یہ بات آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ کرے آپ کے ہاتھ پہ کئی کافر مسلمان ہوں تو اس وقت اگر وہ سوال کرے گا تو اس کو حوصلہ دینا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت کا شان نزول ایک سے زیادہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شان نزول تو ایک ہی تھا لیکن اس آیت کو اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے فٹ کیا، یہ یہاں بھی فٹ ہوتی ہے، یہاں بھی فٹ ہوتی ہے، یہاں بھی فٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں ایک بہت بڑی ہستی کو شہید کیا تھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے اپنے بخشش کا کوئی یقین نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا، یہ مجموع زوائد میں ہے 11314۔ اب یہاں سے ایک بات قابل غور ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ زمانہ کفر کی جتنی بھی باتیں کسی سے سرزاد ہوئی ہوں، میرا خیال ہے حضرت وحشی سے بڑا جرم زمانہ کفر میں شرک کے علاوہ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن حقوق العباد میں جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، کتنی بڑی شخصیت کو، سید الشہداء کو شہید کیا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ معافی اور مغفرت کا اعلان کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسلام قبول کیا، سارے گناہ گئے۔ اب سوچئے آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو صحابہ کرام کے ماضی کے تانے ان کو دیتے رہتے ہیں، اب یہاں ان کو آپ جتنا برا کہیں اتنا کم ہے۔ یہ دنیا کے بدترین لوگوں کا کام ہوتا ہے ایسی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اور بھائی زمانہ کفر میں پتہ نہیں کس کس نے کیا 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 تھا، گن کے سنایا جائے تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے، تمہارا اپنا ہی دماغ خراب ہو جائے۔ جنگ بدر میں کون کون آیا تھا، لیکن سب کچھ اسلام قبول کر لینے کی برکت سے ختم۔ ایمان والا کہے گا سب کچھ ختم، سارے گناہ ختم، لیکن اس قسم کے لوگ جب بات کریں گے ایک طبقے کے بارے میں تو ان کو ساری شخصیات جب دکھائی جائیں گی تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
لیکن ساتھ سنی ضرور وضاحت کرتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تیری بات کا لازمی تقاضا اور رزلٹ یہی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو اہل سنت نہیں لیتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد پہلی باتیں ان کی نہ چھیڑو۔ یہاں بھی آپ ذرا انصاف سے کام لیں کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھیک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں کہ نہیں، کوئی موقع خالی نہیں جانے دینا، ٹانگ اڑانے کا موقع ملے فٹافٹ پینیٹریٹ کریں گے۔ ایک حدیث بھی آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر کی ہر چیز ساری ایک طرف ہو اور یہ آیت دوسری طرف ہو تو یہ آیت مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری، یہی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجمع الزوائد 17623 17623، سند حسن ہے۔ غلطی کر کے پچھتانے والا بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ قرآن میں ہر جگہ اللہ نے اپنے بندے اور میرے بندے کہہ کے اپنے پیاروں کو پکارا ہے۔ یہ نبیوں اور ولیوں کو ہی اللہ اپنے بندے کہتا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ فوجد عبدا من عبادنا، اپنا بندہ اللہ ہمیشہ نبیوں ولیوں کو کہتا ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنا بندہ گناہگاروں کو کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر پچھتاوا ہے، پچھتانے والا روح اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اپنے آپ پر ملامت بھیجنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، داتا صاحب ان کو اپنا استاد کہتے ہیں، ویسے یہ داتا صاحب سے 100 سال پہلے گزرے ہیں، روحانی استاد ہوں گے۔ تو یہ اپنی تفسیر قشیری میں لکھتے ہیں، انہوں نے 3 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بڑا عجیب انداز ہے کہ اللہ نے اپنے روٹین اور معمول کے خلاف اس آیت میں گناہگاروں کو اپنے بندے کہا ہے۔ تو وہ ایک تصوراتی نقشہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے یا عبادی نیکوں نے سر اٹھایا ہوگا، تو جب اگلا لفظ بولا اور جب اللہ نے فرمایا یا عبادی، نیک لوگوں نے توجہ کی کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور گناہگاروں نے گردنیں جھکا لیں۔ کیوں؟ من نحن ان یقال لنا عبادی، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے بندے کہے؟ گناہگار شرمندہ ہو کے گردنیں نیچی کر کے بیٹھ گئے اور نیکوں نے سر اٹھایا، لیکن جب اللہ نے اگلا لفظ ارشاد فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، تو فانقلب الحال وتقلب المآل، حال بدل گیا اور انقلاب آ گیا۔ جنہوں نے گردنیں جھکائی تھیں وہ وجد میں آ گئے، اور جنہوں نے گردنیں اٹھائی تھیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب کافر سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ اس کے پیار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا جھکا ہوا نفس بڑا پسند ہوتا ہے۔ توبہ کا وقت یاد رکھ لیں، سچی توبہ کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعائیں بھی مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو جب نوازتا ہے تو اس وقت بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ جی آج وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ یہ صوفیاء کا جملہ ہے، اسے حدیث نہ سمجھ لینا۔ آگے جی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین قرآن کی جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور یقیناً میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یہ اپنے کیے پہ پچھتاوے کی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ فی جنب اللہ، اللہ کے بارے میں۔ جی، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين،
یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ جی، پھر بعد میں کہے گا کہ اگر میں ہدایت پا جاتا تو متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ یہ ساری باتیں پچھتاوے کی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کل اہل النار یری مقعدہ من الجنۃ فیقول لو ان اللہ ہدانی فتکون علیہ حسرۃ۔ ہر جہنمی کو اس کی جنت کا ٹھکانہ اسے حسرت دلانے کے لیے دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کاش مجھے اللہ ہدایت دیتا، تو اس پر وہ حسرت کرے گا جنت کو دیکھ کر کہ یہ میرا ٹھکانہ ہوتا۔ اسی طرح فرمایا ہر جنتی کو اس کا جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں اس کا حقدار ہوتا۔ اور فیکون لہ شکرن، کافر کے لیے جنت دیکھ کر حسرت تھی، اور اس کے لیے جہنم دیکھ کر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت کہ میں نے اللہ کے بارے میں جو تفرید سے کام لیا اور اللہ کو ماننے میں کوتاہی کی۔ مستدرک حاکم 3680۔ آگے آیتیں کافی ساری بالکل آسان ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا عذاب دیکھتے وقت کہے کہ کاش مجھے دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو تکبر کرتا رہا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ اور نجات دے گا اللہ پرہیزگاروں کو ان کی کامیابی کے ساتھ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی خسارے میں ہیں۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ فرمائیے تو کیا اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتے ہو اے جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اے مخاطب، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تیرے سب عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قدردانی نہ کی جیسا اس کی قدردانی کا حق تھا، اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہوں گی اور سب آسمان اسی کے دائیں دستے قدرت سے لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت کے 4 اجزاء ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ نمبر 2، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ نمبر 3، والسماوات مطویات بجمینہ، وہ سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں دستے قدرت میں لپٹ چکے ہوں گے۔ نمبر 4، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز سے جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ حدیثیں اس موضوع پر کافی ساری ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامت ثم یاخذہن بیدہ الیمنی
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں دستے قدرت کے اندر لے لے گا. ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، یہ جابر لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ثم یطوی الارضین بشمالہ، پھر ساری زمینوں کو اپنے بائیں دستے قدرت میں لے لے گا. ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک این الجبارون، میں بادشاہ ہوں اور جبار کہاں گئے؟ این المتکبرون، اور متکبر کہاں گئے؟ مسلم 2788 2788. اس آیت کے بارے میں آپ سوچیں کہ جب زمین آسمان لپیٹ دیے جائیں گے تو نہایت ذہین آدمی کا ذہن ایک سوال کی طرف جائے گا، جبکہ ہم سب ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ سوال نہیں آ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، آسمان اور زمین سب لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں آ چکے ہوں گے تو بندے کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ ایک ذہین ترین طالب علم ہے کہ نہیں؟ اس کا نام اماں عائشہ صدیقہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سارے بندے پل پہ ہوں گے. ترمذی 3241. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے سور پھونکنے والی. سور 2 بار پھونکا جائے گا. ثم نفخ، یہ دوسرا نفخہ ہے. ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. اصل میں ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ 40 سال ہیں، 40 دن ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 40 کا عدد حضور نے ارشاد فرمایا. یہ 40 والی بات بخاری میں ہے 4814. اور سب بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بارے میں حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا دوسرے نفخے کے بعد. میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کے ساتھ چپٹے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کب ہوش میں آئے. بخاری 4813. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور کتاب رکھ دی جائے گی اور لایا جائے گا تمام نبیوں اور سب گواہوں کو اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. فیصلہ ہو جائے گا، ظلم نہیں ہوگا. یہ جو الفاظ ہیں وضع الکتاب، اس کا مطلب ہے صحائف، اعمال کے صحیفے، ان کو یہاں کتاب کہا جا رہا ہے. اس میں جنس لیا گیا ہے ورنہ صحائف کی کثرت ہوگی. آگے چلے جی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جانتا ہے. جی آسان ہے، آگے چلیے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اور کافر ہانکے جائیں گے دوزخ کی طرف گروہ در گروہ یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے پھر کھولے جائیں گے اس کے دروازے تو اس کے نگہبان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھتے اور اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. آسان آیت ہے، آگے چلیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. جی ظاہر ہے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور موت کو ذبح کر دیا گیا ہوگا. آگے جی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.
اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس حال میں پہنچیں گے کہ اس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب جنت میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ پہلے جہنمیوں کی بات تھی، اب جنتیوں کی بات ہے، آگے چلیے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں گے۔ یہ جو جہنم کے دروازے اور جنت کے دروازے ہیں، یہ ان کی طبقات کے لحاظ سے دروازے ہیں، جتنے طبقات ہیں ہر طبقے کا الگ دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمی الریان، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، لا یدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بخاری 3257۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور اے حبیب آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش الہی کے آس پاس حلقہ باندھے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔